الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی پہلی سے جو شرع سیکھنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، علم دین سیکھنے کے تعلق سے جو تاکید کی گئی ہے شریعت سیکھنے کے بارے میں، اسے پڑھیں گے، اور نماز کی تعداد کے بارے میں پڑھیں گے کہ دن اور رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تاکید بآمختن شرع، یعنی شرع سیکھنے کی تاکید، شریعت سیکھنے میں تاکید یا شریعت سیکھنے کی تاکید۔ گر تو خواہی کہ شرع آموزی، گر یعنی اگر، تو خواہی تو چاہتا ہے کہ شرع آموزی کہ شریعت سیکھے، کہ احکام سیکھے، بایدت جد و جہد و دل سوزی، تجھے چاہیے جد و جہد یعنی محنت، و دل سوزی اور دل جلانا یعنی دل لگا کر کے محنت کرنا، شوق سے محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ گر تو خواہی کہ شرع آموزی بایدت جد و جہد و دل سوزی، اگر تو شرع سیکھنا چاہتا ہے تجھے جد و جہد اور دل جلانا چاہیے، تجھے محنت اور دل جلانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اور دل جلانا چاہیے، یعنی خوب اچھی طرح سے محنت کرنا چاہیے، شوق و محبت کے ساتھ محنت کرنا چاہیے۔ بایدت جد و جہد، تجھے محنت کرنا چاہیے، اور دل سوزی اور دل سوزی کرنا چاہیے، دل جلانا چاہیے، سیکھنے کے لیے تڑپ پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آنچے ازوے سوال خواہد بود، نا سزد گر ملال خواہد بود، جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آنچے وہ جو، ازوے سوال خواہد بود جس کے بارے میں سوال ہوگا، نا سزد تو نہیں سیکھ پائے گا، گر ملال خواہد بود اگر تو ملال کرے گا، اگر تو ناخوش ہوگا، ملال کرے گا، شرم کرے گا تو اسے سیکھ نہیں پائے گا، یعنی جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، اگر تو شرم کرے گا، اگر تو ناراض ہوگا، ناخوش ہوگا تو سیکھ نہیں پائے گا، ان چیزوں کو سیکھ نہیں پائے گا۔ آنچے ازوے سوال خواہد بود، نا سزد گر ملال خواہد بود، وہ چیز جن کے بارے میں سوال ہوگا تو نہیں سیکھ پائے گا اگر تو ملال کرے گا، یعنی شرم کرے گا۔ در طلب کردن حقیقت کار، کسی کام کی حقیقت کو طلب کرنے میں، در طلب کردن حقیقت کار، کسی کام کی حقیقت کو طلب کرنے میں، از خدا شرم دار و شرم مدار، یعنی خدا سے شرم رکھ اور اس کے علاوہ سے شرم مت رکھ۔ اس کی دو تعبیر ہو سکتی ہے، یعنی در طلب کردن حقیقت کار، کام کی حقیقت، کسی بھی کام کی حقیقت کو طلب کرنے میں، از خدا شرم، خدا سے شرم کر، شرمدار، از خدا شرمدار، خدا سے شرم کر، وہ شرم مدار اور شرم مت رکھ۔ اس کی دو تعبیر ہو سکتی ہے کہ تو خدا سے شرم کر اور شرم مت کر۔ ایک تو تعبیر یہی ہوگی کہ تو اللہ تعالیٰ سے شرم کر اور اس کے علاوہ سے شرم مت کر۔ جو چیز تجھے جاننا ہے، اگر کسی کام کی حقیقت کے تعلق سے تجھے جاننا ہے، علم دین طلب کرنا ہے، تو خدا سے بس شرم کر، اس کے علاوہ کسی سے شرم مت کر، اور جو پوچھنا ہے سوال کر، پوچھ لے، ٹھیک ہے۔ ایک تو تعبیر یہ ہے، اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ سے شرم کر ان چیزوں میں جن کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا اور تو پوچھ رہا ہے، تو اس بارے میں خدا سے شرم کر۔ غیر ضروری سوالات کرنے میں خدا سے شرم کر، اور ضروری سوال کرنے میں، جو ضروری سوالات ہیں ان کو کرنے میں خدا سے شرم مت کر، ٹھیک ہے۔ در طلب کردن حقیقت کار، از خدا شرم دار و شرم مدار، کسی کام کی حقیقت کو طلب کرنے میں خدا سے شرم کر اور شرم مت کر۔ نماز فریضہ شب روزی، یعنی دن اور رات کے فرض نماز، نماز فریضہ یعنی فرض نماز، شب روزی دن اور رات کے۔ آنچے فرض است در شب روزی، جو کہ فرض ہیں رات دن میں، یعنی رات دن میں جو فرض ہیں، ہفت دا رکعت بود اگر آموزی، 17 رکعت ہیں اگر تو سیکھے۔ آنچے فرض است
در شبہ روزی 17 رکعت بود گر آموزی، جو کہ فرض ہیں دن اور رات میں اگر تو 17 رکعت ہیں اگر تو سیکھے، 17 رکعت بود 17 رکعت ہیں گر آموزی گر تو سیکھے۔ دو بصبح و چہار پیشی است، دو صبح کو یعنی دو فجر میں 2 رکعت فرض ہے، فجر میں فرض کی تعداد 2 ہے، یہ فرما رہے ہیں دو بصبح یعنی صبح کے وقت میں 2 رکعت فرض ہے، وہ چہار پیشین است اور ظہر کے وقت 4، ظہر میں بھی 4 رکعت فرض ہے، وہ چہار پیشین است اور 4 رکعت ظہر میں ہے، 4 در وقت عصر تعین است اور عصر کے وقت 4 رکعت مقرر ہے، دو بصبح و چہار پیشین است، 4 در وقت عصر تعین است، صبح کو 2 اور ظہر میں 4 رکعت ہیں اور عصر کے وقت 4 رکعت مقرر ہیں، 4 در وقت عصر تعین است اور عصر کے وقت 4 رکعت مقرر ہے۔ سہ بشام وہ 4 در خفتن، 3 رکعت شام میں، سہ یعنی 3 رکعت بشام، شام میں یعنی شام کو یعنی مغرب کی نماز جو ہے یہ 3 رکعت ہے، وہ چہار در خفتن اور سونے میں 4 رکعت، خفتن کہتے ہیں سونے میں، سونے سے مراد کیا ہے عشاء کی نماز ہے، وہ چہار در خفتن اور سونے کے وقت 4 رکعت یعنی عشاء کی نماز 4 رکعت۔ زی نیکو تر نمی تما گفتن، اس سے نیک تر یعنی اس سے زیادہ نیک میں نہیں کہہ سکتا، اس سے زیادہ نیک بات اچھی بات، زی نیکو تر نمی تما گفتن، اس سے زیادہ اچھی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ سہ بشام و چہار در خفتن، زی نیکو تر نمی تما گفتن، شام کو 3 رکعت اور سونے کے وقت 4 رکعت یعنی عشاء میں 4 رکعت، اس سے زیادہ نیک بات میں نہیں کہہ سکتا۔ وطر از واجبات می دارند، وطر کو لوگ واجبات میں رکھتے ہیں یعنی واجبات میں شمار کرتے ہیں، وطر از واجبات می دارند، وطر کو لوگ واجبات میں شمار کرتے ہیں، برہما واجب است بگزارند، تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اسے ادا کریں، برہما واجب است بگزارند، تمام لوگوں پہ واجب ہے ضروری ہے کہ اسے ادا کریں۔ اس کے بعد ہے سنت ہائے موقدہ شبہ روزی، یعنی دن رات کے سنت موقدہ، دن اور رات میں سنت موقدہ کتنے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ سنت ہائے موقدہ شبہ روزی، دن اور رات کے سنت موقدہ۔ علماء گفتہ اند بے شبت، علماء نے فرمایا ہے بے شبہ یعنی بلا شبہ علماء نے فرمایا ہے، علماء گفتہ اند بے شبت، بلا شبہ علماء نے فرمایا ہے، ہست سنت 12 رکعات یعنی 12 رکعت سنت ہے، ہست یعنی ہے سنت ہے 12 رکعت 12 رکعت، ہست سنت 12 رکعت 12 رکعت سنت ہے۔ شش بپیشی گزار، وہ 2 بسحر یعنی ظہر کے وقت 6 رکعت ادا کر اور صبح میں، سحر یعنی صبح، سحری اسی سے بنا ہے، سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، ٹھیک ہے۔ شش بپیشی گزار، وہ 2 بسحر یعنی ظہر کے وقت 6 رکعت ادا کر اور صبح میں 2 رکعت، 2 پس از شام اور 2 رکعت شام کے بعد، یعنی شام کے بعد سے مراد مغرب کے بعد، 2 پس از شام اور 2 رکعت شام کے بعد یعنی مغرب کے بعد، 2 خفتن را اور 2 رکعت رات میں، سونے کو یعنی خفتن کے وقت، سونے کے وقت، اس سے مراد عشاء کے وقت۔ تو یعنی جو 12 رکعت ہیں ان کی تعداد یہاں بیان کی ہے کہ 12 رکعت کس طرح ہیں، ظہر میں جو ہے یہ 6 رکعت سنت موقدہ ہیں، کس طرح کہ پہلے جو 4 رکعت ہے یہ بھی سنت موقدہ ہے، یعنی فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے جو سنت پڑھی جاتی ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس طرح ظہر کی فرض کے بعد جو 2 رکعت ہے یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ 6 رکعت ہوئی، اور صبح میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے جو کہ فرض سے پہلے ادا کی جاتی ہے، صبح میں جو فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ سنت موقدہ ہے، 8 رکعت ہو گئی۔ اب جو مغرب کے بعد 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد فرض کے بعد 2 رکعت جو مغرب میں پڑھتے ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہے، 10 رکعت ہو گئی، اور عشاء میں فرض کے بعد جو 2 رکعت ہے یہ بھی سنت موقدہ ہے، اس طرح کل سنت موقدہ 12 رکعت ہوئی۔ یہ فرما رہے ہیں شش بپیشی گزار، وہ 2 بسحر، 2 پس از شام، 2 بخفتن را،
6 رکعت ظہر کے وقت ادا کر اور صبح میں 2 رکعت، شام کے بعد 2 رکعت اور سونے کے وقت 2 رکعت۔ سنت خالص صلاۃ این است، یعنی خالص سنت یہ ہیں، یعنی اصلی سنت یہ ہیں۔ اصلی سنت سے مراد کیا؟ یعنی سنت مؤکدہ، سنت خالص صلاۃ این است، خالص سنت یہ نمازیں ہیں، خالص سنت یعنی اصلی سنت یہ نمازیں ہیں۔ آنچے ہست از مؤکدات این است، جو کچھ مؤکدات میں سے ہیں وہ یہی ہیں۔ آنچے ہست از مؤکدات، جو کچھ ہیں، از مؤکدات میں سے، این است یہی ہیں۔ مؤکدات میں سے جتنی بھی نمازیں ہیں جو مؤکدات کہلاتی ہیں وہ یہی نماز ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے جن کے ادا کرنے میں، ٹھیک ہے۔ غیر ازیں ہست ہرچے نافلہ اند، اس کے علاوہ جو کچھ ہے نافلہ ہے، نفل نماز ہے۔ غیر ازیں ہست ہرچے نافلہ اند، اس کے علاوہ جو کچھ ہے نافلہ ہے۔ خواجہ ماں امیر قافلہ اند، خواجہ ماں یعنی ہمارے آقا امیر قافلہ اند، قافلہ کے امیر ہیں۔ خواجہ ماں امیر قافلہ اند، ہمارے آقا امیر کے قافلہ کے امیر ہیں۔ خواجہ ماں امیر قافلہ اند، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے امیر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔